ایک بات جو میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں اس معاشی صورتحال سے جوڑ دوں، اور وہ ہے ہماری اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن. کسی سکسیسفل ملک کو، کسی ملک کی سکسیسفل سٹوری آپ اٹھا لیجئے، آپ چائنا کی اٹھا لیجئے، آپ ویتنام اٹھا لیجئے، آپ سنگاپور اٹھا لیجئے، آپ ملیشیا اٹھا لیجئے، آپ انڈیا بھی اٹھا لیجئے، جہاں پہ قدر پولیٹیکل ٹرموائل ہوتا ہے، کنٹینیوٹی آف اکنامک پالیسیز ہوتا ہے. ایک حکومت آ کر دوسری حکومت کی معاشی انیشیٹیوز کو نہیں ادھیڑتی. ہمارے یہاں جو یہ لیک آف کنسسٹنسی ہے نا، اور یہ جو انسیکیورٹی ہے کہ کام ہو نہ ہو، تختی لگے اور تختی میری لگے، اس نے ہمارا اور بیڑا غرق کر دیا. لیکن ہم تختی لگانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، کام کرنے میں کم انٹرسٹڈ ہیں. پل بنانا چاہتے ہیں، سڑکیں بنانا چاہتے ہیں، موٹر ویز بنانا چاہتے ہیں، بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے. ہمارا ماڈل ہی فلاڈ ہے بھائی، ہمارا ماڈل ہی فلاڈ ہے. یو ہیو ٹو انویسٹ ان ہیومن کیپٹل. وی آر ون آف دا ینگسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. ہمارے یہاں 70% آبادی 35 سال سے کم عمر لوگوں کی ہے. ان کو تعلیم چاہیے، ان کو اسکل چاہیے، ان کو نوکری چاہیے، ان کو امید چاہیے، ان کو کل چاہیے. اس وقت 2025 کی آپ بات کرتے ہیں، ہم نے تو ان سے ان کا کل چھین لیا ہے. اگلے کھانے کی ایشورنس چھین لی ہے، نوکری کی ایشورنس چھین لی ہے. بچوں کو ہم نے ایک سٹڈی کی، ہم نے بچوں کو دیکھا کہ بچے اسکولوں سے باہر نکالے گئے کووڈ کے بعد. تو جب کووڈ میں باہر تو نہیں نکالے گئے، مطلب بچے گھروں میں مقید ہوئے اور آن لائن ٹیچنگ گئی وچ واز ایکسپینسو. پاکستان کا ڈیجیٹل ڈیوائڈ کھل کر سامنے آیا. امیروں کے بچے پڑھ سکتے تھے، غریبوں کے بچے بالکل ہی نہیں پڑھ سکتے تھے. والدین نے اسکولوں سے باہر نکال لیا. پھر یہ ہوا کہ لڑکے اسکول گئے واپس، اور انہیں لڑکیوں کو واپس اسکول نہیں بھیجا گیا. ماں کو عادت ہو گئی کہ وہ گھر سنبھال رہی تھی، اس کے ساتھ کام کرنے پر جا رہی تھی. تو ایک بالکل سٹیٹسٹکس آئیں کہ بچیاں واپس اسکول نہیں گئیں. چلو وہ بھی ایک دکھ ہم ابھی لے کر بیٹھے تھے. اس کے بعد جو اس وقت یہ معاشی بحران آیا ہے، میں کئی گھروں کو جانتی ہوں جن کی لڑکیاں اسکول کووڈ کے بعد جانا چھوڑا، اور لڑکوں کو انہوں نے اسکول سے نکال لیا اس معاشی بحران کی وجہ سے. آج وہ بچہ جو اسکول جاتا تھا، جس کے ہاتھ میں قلم تھا، اس کے ہاتھ میں پانا ہے، ترازو ہے یا صفائی کا کپڑا ہے. میرا خیال ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں نہ ہم سوچ رہے ہیں، نہ بات کر رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں. مطلب ہم تو کبھی ویمن امپاورمنٹ، ابھی 8 مارچ آئے گی، آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں گے. ہم نے تو انسان کو ہی ڈس انفرنچائز کر دیا، انسانوں کو ہی ڈس امپاور کر دیا اس ملک میں. تو کون سا 2025؟ مجھے تو 2023 میں نہ امید نظر آتی ہے، نہ 2024 میں. اور دن رات جو لوگ میری قسمت کے مالک بنے بیٹھے ہیں، جو میرے فیصلے کرتے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی کرسی بچاؤں، اپنا کل بچاؤں. اور اس کل بچانے میں، کرسی بچانے میں، اگر میری ریاست کا مستقبل تباہ ہوتا ہے تو ہو، اس کے ساتھ میرے بچوں کا مستقبل تباہ ہوتا ہے تو ہو. کبھی کبھی میں لیپ ٹاپ بانٹ دیتا ہوں، کبھی کبھی میں کسی اسکول میں جا کے اچھی سی تقریر کر کر ایک بڑا سا چیک دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں یہ اسٹوڈنٹ لون ہے اور یہ اپ اسکلنگ ہے. یہ میرے اور آپ کے ساتھ دھوکہ ہے.